بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت ایکسپریس۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 85 برس کی عمر میں وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 2006 سے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، جو آج صبح اسلام آباد کے ایک ہسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی، جبکہ ان کی تدفین سیکٹر H8 قبرستان میں کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر بہت افسردہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم ملک کو جوہری طاقت بنانے کے عمل میں ان کے کردار کی وجہ سے ان سے محبت کرتی تھی اور وہ پاکستانی عوام کے ایک قومی ہیرو ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تمام سروسز چیفز نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات کی خبر سن کر پاکستانی سوشل میڈیا پر حکومتی وزراء، سیاستدانوں سے لے کر عوام تک سبھی غمگین ہیں اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے جوہری پروگرام کے بانی کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں۔ محسن پاکستان اور اسلامی ہیرو کہلائے جانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارتی شہر بھوپال میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 16 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ 1952 میں بھوپال سے ہجرت کر کے کراچی پہنچے اور ادب کے شہر میں علمی سفر کا دوبارہ آغاز کیا۔ آپ کے والد عبدالغفور ایک اسکول ٹیچر تھے جو وزارت تعلیم میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے تھے، جبکہ والدہ زلیخا گھریلو اور انتہائی مذہبی سوچ کی حامل تھیں۔ ڈاکٹر قدیر خان نے 1956 میں یونیورسٹی آف کراچی سے فزکس میں بیچلرز آف سائنس کی ڈگری حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ یورپ میں گزرے 15 برس کے دوران آپ نے 1967 میں ہالینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلفٹ سے ماسٹر کی ڈگری مکمل کی، جبکہ 1972 میں بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیون سے اکیڈمک میٹالرجی آپٹیکل فزکس میں ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 31 مئی 1976 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے پر کام شروع کیا اور 1984 میں اٹامک ڈیوائس بنانے میں کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں صدر ضیاء الحق نے اس ریسرچ سینٹر کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر ایکی خان ریسرچ سینٹر کر دیا تھا۔ محسن پاکستان نے 8 سال کی قلیل مدت میں ایٹمی پلانٹ نصب کر کے ساری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا، اور دنیا کی حیرت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف کی اجازت سے بلوچستان کے شہر چاگی میں کامیاب ایٹمی تجربات کیے۔ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھنے والے ایکیو خان ریسرچ سینٹر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی غوری میزائل سمیت کئی چھوٹے بڑے جنگی آلات سے پاک فوج کو لیس کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 1989 میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ وہ واحد پاکستانی شہری ہیں جنہیں 2 مرتبہ پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ پہلی مرتبہ 1996 میں صدر پاکستان فاروق لغاری نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نشان امتیاز عطا کیا، جبکہ دوسری مرتبہ 1999 میں نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 13 گولڈ میڈل بھی ملے۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین تحریر کیے، جبکہ 1993 میں کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹریٹ آف سائنس کی اعزازی سند بھی دی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 جنوری 2001 سے 31 جنوری 2004 تک صدر پاکستان کے مشیر برائے سائنسی پالیسی بھی رہے اور اسی عرصے میں سیکیورٹی حکام کے ایٹمی ٹیکنالوجی اور معلومات ایران کو فراہم کرنے کے حوالے سے شامل تفتیش بھی رہے اور بعد ازاں کئی برس نظر بندی برداشت کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک NGO بھی بنائی جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرم ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک کتابچے میں پاکستان اٹامک انرجی کا حامل ملک سے متعلق تحریر کیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا۔
اپنی ایک اور کتاب میں انہوں نے کوہٹا میں فرانسیسی فرسٹ سیکٹری کی پٹائی کے حوالے سے لکھا کہ جب کوہٹا میں ریسرچ لیبارٹری زیر تعمیر تھی تو وہ سہالہ میں پائلٹ پروجیکٹ چلا رہے تھے۔ اس دوران فرانسیسی فرسٹ سیکٹری فوکو کوہٹا کے ممنوعہ علاقے میں بغیر اجازت داخل ہو گئے، جس پر انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ محسن پاکستان نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا کہ مار پٹائی کے بعد پتہ چلا کہ فرانسیسی سیکٹری امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے لیے کام کرتا تھا۔ انہوں نے تہران میں اپنے CIA افسر کو لکھا کہ کوہٹا میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہالینڈ میں ایٹمی معلومات چوری کرنے کے الزامات میں مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ یہ مقدمات ہالینڈ، جرمنی، بیلجیم اور برطانیہ کے پروفیسرز کے الزامات کا جائزہ لینے کے بعد ہالینڈ کی عدالت نے ان کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔